حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کر آپ گئے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ شریف پہنچے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا اور آپ کے ٹخنے ننگے تھے اور آپ نے اپنی شلوار کو پنڈلی تک اونچا کیا ہوا تھا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ صحابہ کرام آپ کی سنتوں پر اتنی پابندی کرتے اور حضور کی سنتوں سے اتنی محبت کرتے تھے، حالانکہ اس وقت عرب کا جو طریقہ تھا، عرب کے جو چودھری ہوتے تھے، جو بہت بڑے رئیس اور امیر ہوتے تھے، وہ اپنے اوزار کو ٹخنوں تک نیچے کرتے تھے اور اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرتے اور بڑے جو احمقانہ تکبر کے ساتھ اپنے اوزار نیچے رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر سے منع کیا اور اس علامت کو دور کیا۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ تکبر ہے، اپنے ٹخنے آپ نے جو ننگے رکھنے ہیں، شلوار اونچی ہونی چاہیے، تہ بند اوپر ہونا چاہیے، پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اتنی محبت کے ساتھ اس کو اپناتے کہ حضرت عثمان غنی جب مکے پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، تو آپ کے چچا زاد بھائی نے کہا، اے عثمان، تو اب مکے میں ہے اور مکے کے سردار لوگ اپنے ٹخنے وہ چھپا کر رکھتے ہیں، اپنے تہ بند کو نیچے رکھتے ہیں، اور یہ تیرا کیا طریقہ ہے نیا تو نے اختیار کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیسے محبت برے الفاظ پیش کیے۔ آپ نے فرمایا، لہٰذا ازارت صاحبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم تکبر کے ساتھ اپنے آزار کو، اپنی شلواروں کو، اپنے تہ بند کو نیچے نہیں لٹکاتے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اتنی محبت کے ساتھ اطاعت کرتے، پیروی کرتے، اپناتے سنتوں کو، اور یہ ہے حضور کی مقصد، تشریف آوری کا مقصد، حضور کی ولادت کا مقصد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں 108 نمبر آیت میں فرمایا، قل، اے میرے حبیب ان کو فرما دو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حق بات، حق نصیحت، میرے حبیب کی اطاعت، حق نازل ہو گیا۔ میرا حبیب اللہ کی طرف سے وحی الہی حق بات لے کر آئے ہیں، میرے حبیب پر حق آیا ہے، یہ قرآن، یہ آپ کی سنت اطاعت، یہ حق ہے۔ فمن اہتدی، پس جس نے اس ہدایت کو اپنا لیا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس نے ہدایت کو اپنے ہی لیے اپنایا، اس کا اپنا ہی بھلا ہوگا، اس نے اپنے نفس کا بھلا کیا ہے اس ہدایت کو اپنا کر، اپنے نفس کو سیدھے رستے کی طرف لگایا ہے، حق کو اپنا کر، حضور کی سنتوں کو اپنا کر، اتباع رسول کر کے، حضور کی اتباع کر کے، فمن دل فإنما یدل علیہا، اور جس نے چھوڑ دیا ہدایت کو، جس نے اطاعت رسول چھوڑ دی، فرمایا وہ انسان وہ گمراہ ہو گیا۔ جس نے گمراہی کو اپنایا اس نے اپنی ہی وبال جان کے لیے اپنی شامت کر لی۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل،
اے میرے حبیب ان کو فرما دو وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا کار ساز یا میں تم پر سختی کے ساتھ جو ہے ہدایت کو نافذ کرنے والا نہیں ہوں، جو سختی کے ساتھ فرمایا تم کو راہ ہدایت پر لے نہیں جانے والا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر وکالت کرنے والا، تمہاری جو ہے سائیڈ لینے والا اگر تم ناحق پر ہو تو ایسا کام نہیں کروں گا۔ علماء اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں کہ یعنی تمہیں سختی کے ساتھ راہ ہدایت پر لے آؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا یہ مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے، اور اگر انسان نہیں اپناتا یا وہ انسان جو کفر و شرک پر عمل کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وکالت نہیں کریں گے، ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ فرما جو انسان حضور کی اطاعت کرنے والا ہے اور اللہ کے آگے توبہ کرنے والا ہے اپنے گناہوں کی، ان لوگوں کی حضور شفاعت کریں گے، اور وہی لوگ اللہ کے نزدیک توبہ ان کی قبول ہے جو اللہ کے حبیب پر، اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو حضور کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے، جب بھی وہ توبہ کرتے ہیں، وہ مسلمان، وہ مومنین، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ لوگ حضور کی شفاعت کو پائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو گمراہی پر اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کفر و شرک کو اپنا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ وما انا علیکم بوکیل، اے میرے حبیب ان کو فرما دو میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ تو یعنی حضور کی مقصد جو ہے تشریف آوری کا مقصد، یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ انسان جو میرے نبی کی پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، میرے حبیب کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، وہ حق پر ہیں، اور میرے حبیب یہی حق لے کر آئے ہیں۔